بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں میرا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کدھر دیکھوں گی؟ اور کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کسے پکاروں گی؟ ہائے ابا جان، میں بیمار ہوں، دعا کون دے گا؟ دکھی ہوں، حال کون پوچھے گا؟ تڑپوں گی تو سہارا کون دے گا؟ روؤں گی تو چپ کون کرائے گا؟ خدا کے لیے مجھے بھائیوں سے جدا نہ کرے۔ بیٹی سغرا کی فریاد سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جی بھر آیا، آنسو رک نہ سکے اور دل قابو میں نہ رہا۔ بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی حوصلہ رکھو اور صبر کرو، گھبراؤ نہیں، تم اللہ کے حوالے۔ اور پھر فرمایا، بیٹی منزل دور ہے اور راستہ دشوار ہے، سخت گرمی ہے اور تمہیں بخار ہے، اس لیے تم یہی رہو۔ 1 مہینے کے بعد علی اکبر رضی اللہ عنہ آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے۔ حضرت سغرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، ابا جان، کیا ہوا جو منزل دور ہے؟ کیا ہوا جو راستہ دشوار ہے؟ کیا ہوا جو بخار ہے؟ اور کیا ہوا جو سواری نہیں؟ تو نہ صحیح ابا جان، مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ جس گھوڑے پر میرا بھائی عسکر رضی اللہ عنہ سوار ہوگا، میں اس گھوڑے کے آگے آگے دوڑتی چلی جاؤں گی۔ گرم ہوا کا اثر قبول ہے، بھوک اور پیاس منظور ہے، مگر خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے نہ جائیں۔ بیٹی سمجھ کے نہ صحیح، قافلے کی خادمہ سمجھ کے ہی ساتھ لے چلے۔ جب حضرت سغرا رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ والد کسی صورت بھی لے جانے پر راضی نہیں ہوتے، تو بیمار بچی نے حسرت بڑی نگاہوں سے بھائی حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ آپ سمجھ گئے کہ بہن کیا کہنا چاہتی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ابا جان، آج اگر آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں تو میری بہن میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا علی اکبر، تو نے ٹھیک کہا ہے، مگر مجھے فکر ہے کہ تمہاری بہن سغرا کربلا کا خوفناک منظر دیکھ کر ڈر نہ جائے، اور میری بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے تو کربلا کے میدان میں تمہاری لاشوں کا پہرا دینا ہے۔ اور پھر تمام نے حضرت سغرا رضی اللہ عنہا کو پیار کیا، گلے لگایا، سر منہ چوما، اور پھر قافلے میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ ہر ایک جی بھر کے رویا، اور پھر ان کے ساتھ زمین والے بھی روئے اور آسمان والے بھی، فرش والے بھی روئے اور عرش والے بھی، حور و غلمان بھی روئے اور جنت کے رضوان بھی، اور روتے بھی کیوں نہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیمار بچی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے۔ ماں شہربانو اپنی لخت جگر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ بھائی حضرت علی اکبر اپنی پیاری بہن سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے، اور اون اور محمد اور قاسم و عباس ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہے تھے۔ آخر کار اہل بیت کا یہ مقدس قافلہ آہستہ آہستہ روانہ ہو گیا، اور جب تک قافلہ اور پھر قافلے کی دھول حضرت سغرا رضی اللہ عنہا کو نظر آتی رہی، آپ کھڑی دیکھتی رہیں اور روتی رہیں۔ دنیا والو، دیکھو اور غور سے دیکھو، چشم ظاہر سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو، اور نگاہوں سے تعصب کے پردے اٹھا کر دیکھو کہ مدینہ چھوڑ کر کون جا رہے ہیں۔ الغرض اہل بیت رضی اللہ عنہا کا یہ نورانی قافلہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچا، مرکز حسن جمال سے نکل کر منبع جاہ و جلال میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں ہی تھے، وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو آپ رضی اللہ عنہ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی تھی، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے دیدار سے اپنے دیدہ دل کو روشن کرتے۔
مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والوں کے خط اور قاصد آ چکے تھے کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کو ہی خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں فوراً تشریف لا کر ہماری قیادت و سیادت قبول فرمائیں اور ہمیں یزید لعین کے فسق و فجور اور اس کی غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی طرز سلطنت سے نجات دلائیں۔ مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آخر کار آپ رضی اللہ عنہ 19 منزلیں طے کرنے کے بعد 20ویں منزل زمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 2 محرم 61 ہجری جمعرات کا دن تھا کہ ابن زیاد لعین کے حکم کے مطابق اور اپنے اوپر ایک نگران یا مخبر موجود ہونے کے سبب حر بن ریاحی اور اس کے فوجی دستوں نے آپ کو مزید کسی اور طرف یا آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس چٹیل ریگستانی میدان میں قافلہ اہل بیت رضی اللہ عنہم سمیت ساتھ روکنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا ہم یہاں ہی رک جاتے ہیں، اس ہولناک میدان کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، یعنی مصیبتوں اور تکلیفوں والا میدان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس کرب و بلا سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اپنے احباب اور خاندان کو فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے لنگر ڈالنے ہیں اور ہمارے خون بہائے جانے ہیں، اور یہی ہماری قبروں کے محل ہیں، اور یہاں وہ مقام ہے جس کے متعلق میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ چنانچہ خیمے نصب کر لیے گئے اور سب بڑوں اور چھوٹوں نے اپنی اپنی قیامگاہ کر لی، اور رفقا و احباب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ حر بن ریاحی نے جب ان کو یہاں ٹھہرا لیا اور آگے نہ جانے دیا تو پھر اس کی اطلاع عبید اللہ بن زیاد لعین کو کر دی گئی کہ ہم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور احباب کو اس جگہ پر گھیر لیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ آگے چلنے دو، لیکن ہم نے ان کو نہیں جانے دیا۔ جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد لعین کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ وقت وہ تھا جب کہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، جس کو فروغ کرنے کے لیے عمرو بن سعد لعین کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا۔ ابن سعد لعین اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ ابن زیاد لعین نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مہم سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آگے کے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔